بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آٹا گنتے وقت خمیر آٹا کی ضرورت پیش آئی تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کے گھر سے خمیر آٹا لایا گیا۔ جب روٹی پک گئی تو امام احمد کو بذریعہ کشف معلوم ہوا کہ روٹی متشبہ ہے، چنانچہ اس نے اپنے گھر والوں سے دریافت فرمایا تو گھر والوں نے سارا قصہ سنا دیا۔ امام احمد بن حنبل اللہ علیہ نے روٹی کھانے سے انکار کر دیا اور نہ کھانے کی وجہ بیان فرمائی کہ میرا بیٹا قاضی ہے جس سے بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے۔ امام احمد کی رائے میں سرکاری خزانے کا مال مشکور تھا، یعنی اس کا حلال ہونا یقینی نہیں تھا، اور ایسے مال کا کھانا اور استعمال کرنا اگرچہ عام لوگوں کے لیے جائز ہے، لیکن امام احمد جیسے مرتبہ عظیم لوگ پرہیز کرتے تھے۔ حالانکہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نہایت متقی اور صالح انسان تھے۔ تقوی کا یہ عالم تھا کہ رات کو اپنے گھر میں سونے کے بجائے والد محترم کے گھر کے دروازے قریب لیٹتے کہ شاید والد محترم کو کسی بھی وقت میری ضرورت پڑے۔ بہرحال امام احمد نے جب روٹی میں شبہ ظاہر کیا تو گھر والوں نے پوچھا، یہ روٹی مسکین کو دے دے؟ فرمایا، ہاں دے دو، لیکن دیتے وقت یہ عیب ضرور بیان کرنا۔ چنانچہ جب گھر والوں نے وہ روٹی مسکین کو دینا چاہا تو انہوں نے بھی وہ روٹی کھانے سے انکار کر دیا۔ گھر والے پریشان ہو گئے، انہیں امام احمد سے مشورہ کیے بغیر وہ روٹی دریا میں بہا دی۔ امام احمد کو جب اس بات کا علم ہوا تو امام احمد بن حنبل علیہ نے ساری زندگی مچھلی کھانا چھوڑ دی کہ مچھلیوں نے بھی وہ متشبہ روٹی کھائی ہوگی۔ پہلے زمانے میں صرف مرد ہی تقوی اختیار نہیں کرتے تھے، بلکہ اس زمانے کی عورتیں بھی بہت پارسا ہوتی تھی۔ عورتوں کی تقوی کا بھی ایک واقعہ سن لیجئے۔ امام احمد بن حنبل علیہ کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ یہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس دوران ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے میرے والد صاحب سے ایک مسئلہ پوچھا۔ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ یہ مسئلہ پوچھا کہ میں روئی کاٹتی ہوں۔ میں ایک رات چھت کے اوپر بیٹھ کر روئی کاٹ رہی تھی۔ حکومتی وقت کا پولیس داروغہ گلی سے گزرا، اس کے ساتھ روشنی کا بڑا انتظام تھا۔ وہ وہاں کسی سے بات کرنے کے لیے رک گیا۔ جب روشنی بہت زیادہ ہو گئی اور مجھے روئی اچھی طرح نظر آنے لگی تو میں نے سوچا کہ میں ذرا جلدی کاٹ لوں۔ چنانچہ میں نے جلدی روئی کاٹی۔ جب وہ داروغہ طاہر چلا گیا تو بعد میں مجھے خیال آیا کہ ان کا پیسہ تو متشبہ قسم کا ہوتا ہے اور میں نے اس کی روشنی سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب یہ روئی میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل علیہ نے جواب دیا، تم اس ساری روئی کو صدقہ کر دو، اللہ تمہیں اور رزق عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں یہ سن کر بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا جواب ہوا، کہ جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جتنی مقدار میں اس روشنی میں کاٹی اتنا صدقہ کر دو، لیکن ابا جی نے فرمایا کہ ساری روئی کو صدقہ کر دو۔ اس کے بعد وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ 2-4 دن بعد پھر وہی بوڑھی آئی اور کہا، جی میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ چنانچہ وہ امام صاحب کے پاس جا کر مسئلہ پوچھنے لگی کہ میں رات کو چراغ کی روشنی سے روئی کاٹتی ہوں تو کبھی کبھی چراغ کا تیل ختم ہو جاتی ہے تو چاند کی روشنی میں کاٹتے بیٹھ جاتی ہوں۔ چراغ کی روشنی میں روئی صاف نظر آتی ہے اور چاند کی روشنی میں صاف نظر نہیں آتی، تو اب بتائے مجھے کہ میں جب گاہک کو روئی بیچتی ہوں
تو اسے بتانا پڑے گا کہ یہ چراغ کی روشنی میں کاتی ہوئی ہے اور یہ چاند کی روشنی میں۔ امام صاحب نے فرمایا ہاں تمہیں بتانا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ دعا دے کر چلی گئی۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ عورت وہاں سے چلی گئی تو امام صاحب بھی ان کا تقوی دیکھ کر حیران ہو گئے اور مجھے فرمایا کہ اس عورت کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو تو صحیح کہ یہ کس گھر کی عورت ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں پیچھے گیا تو وہ بشر عاپر رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوئی۔ پتہ چلا کہ یہ بشر عاپر رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے تقوی بڑی زندگی عطا فرمائی تھی۔ اس وقت کی عورتیں بھی حرام اور متشبہ چیزوں سے اتنا بچتی تھی، قیامت کے دن بھی یہ عورتیں ہم سے آگے بڑھ جائے گی۔ امام احمد بن حنبل اللہ علیہ نے سنا کہ ان کا ایک شاگرد کہ ایک ہی رات کے قیام میں پورا قرآن پڑھتا ہے۔ اس کو تعجب ہوا کہ ایک رات میں قرآن پاک کو کس طرح ختم کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس شاگرد کو بلاوا بھیجا۔ حاضر ہونے پر امام صاحب نے کہا میرے بیٹے، میں نے سنا کہ ایک رات کے قیام میں تم پورا قرآن پڑھتے ہو۔ شاگرد نے کہا جی جناب بالکل ایسا ہی ہے۔ امام صاحب نے شاگرد سے کہا بیٹے اگر آج رات کو بھی تم قیام کرے تو قرآن کو ایسے بھی پڑھانا جیسے تو مجھے سنا رہا ہے۔ شاگرد نے کہا حاضر میرے استاذ محترم، میں نے سن لیا اور اطاعت کروں گا۔ شاگرد چلا گیا اور اس نے رات کو اپنا قیام شروع کیا۔ شور میاں بات بتائی کی کہ قرآن ایسے پڑھنا ہے جیسے استاذ کو سنا رہا ہو، اور استاذ بھی کوئی عام نہیں، امام احمد بن حنبل ہے۔ اس نے تلاوت کو خوبصورت بنایا اور مکمل حصولوں کے ساتھ پڑھانا شروع کر دیا۔ صبح ہوئی تو امام صاحب کے پاس گیا۔ امام صاحب نے بھی دیکھتے ہوئے پوچھا تو کتنا قرآن مجید تم نے رات بھر میں تلاوت کیا؟ شاگرد نے کہا امام محترم آج تو صبح ہوئی اور مجھ سے قرآن پاک کے 10 پارے بھی مکمل نہ ہو پائے۔ امام صاحب نے کہا میرے بیٹے اگر آج رات کو بھی تمہیں قیام کرنا ہے تو قرآن ایسے پڑھنا جیسے تیرے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود موجود ہے اور تو انہیں سنا رہا ہے۔ شاگرد چلا گیا اور اس نے رات کو قیام شروع کیا۔ شعور میں یہ بات بتائی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تلاوت کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے ہیں۔ اس نے آج کی تلاوت اپنے دانست میں پورے احترام اور آلاب دریاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مروز رکھی کی۔ صبح ہوئی تو پھر امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام صاحب نے دیکھتے ہی پوچھا تو کل رات تو نے اپنے قیام میں کتنی تلاوت کی؟ شاگرد نے کہا استاذ محترم صبح ہو گئی مگر مجھ سے قرآن پاک کا ایک ہی پارہ مکمل ہو پایا۔ امام صاحب نے کہا اے میرے بیٹے اگر آج رات کو بھی تمہیں قیام کرنا ہو تو قرآن پاک ایسی پڑھنا جیسے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہو۔ شاگرد چلا گیا اور رات میں اپنے شعور میں یہ بات بتائی کہ آج رات وہ قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہے۔ تلاوت تو اس نے اچھی طرح شروع کی مگر ہیبت سے رو رو کر برا حال ہو گیا۔ صبح کو امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام صاحب نے پوچھا کہ کل رات تو نے کتنا قرآن پڑھا تھا؟ شاگرد نے کہا استاذ محترم فجر ہو گئی لیکن مجھ سے صرف ایک سورت الفاتحہ بھی پوری پڑھی نہ ہو سکی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں راہ چل کر کے دیکھا کہ ایک ڈاکو لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ کچھ دنوں بعد وہی شخص مجھے مسجد میں نماز پڑھاتے نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے سمجھایا کہ تمہارا یہ کیا عادت ہے، خدا کے ساتھ معاملہ یوں نہیں کیا جاتا کہ ایک طرف تم لوگوں کو لوٹو اور دوسری طرف خدا کو تمہاری نماز پسند آ جائے۔
ڈاکو بولا امام صاحب میرے اور خدا کے مابین سب دروازے بند ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک دروازہ میرے اور خدا کے درمیان کھلا رہے۔ کچھ عرصے کے بعد میں حج پر گیا، طواف کے دوران دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کعبہ کے غلاف سے چمٹ کر کہنے جا رہا ہے میری توبہ، مجھے معاف کر دے، میں اس نافرمانی کی طرف کبھی پلٹنے والا نہیں۔ میں نے دیکھا چاہا کہ اس بے خودی کے عالم میں پر بڑھ کر رونے والا کون ہے؟ کیا دیکھتا ہوں؟ یہ وہی شخص ہے جسے بغداد میں نے ڈاکے ڈالتے ہوئے دیکھا تھا۔ تب میں نے دل میں کہا خوش قسمت تھا جس نے خدا کی طرف جانے والے سب دروازے بند نہیں کر ڈالے۔ خدا مہربان تھا جس نے وہ سبھی دروازے آخر کھول ڈالے۔ تو کیسے بھی برے حال میں ہو، کتنے ہی گناہگار ہو، خدا کے ساتھ اپنے سب دروازے بند مت کر دینا۔ جتنے دروازے کھلے رکھ سکتے ہو انہیں کھلے رکھنے کے شیطان کے مقابلے پر مسلسل زور مارتے رہنا اور کبھی ہار مت ماننا۔ کوئی ایک بھی دروازہ کھلا مل گیا تو کچھ بہت نہیں، وہ سب دروازے کھل جائے جن کے بارے میں تجھے کبھی آس نہ تھی کہ خدا کی جانب سفر میں سب خوبصورت راہوں سے تمہارا کبھی گزر ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ رجوع کر لو اپنے پروردگار سے اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو۔